ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ آپ نے ایک خبر گردش کرتی ہوئی سنی ہوگی کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں، یا ڈی جی آئی ایس آئی، یا جتنے بھی ہمارے جو سرکردہ لوگ ہیں ہماری فورسز کے، ان کی جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انٹریکشن ہوئی ہے۔ تو اس پہ اڑتی خبریں جو آئی ہیں وہ یہ بھی آئی ہیں کہ جی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بڑے چبھتے سوالات کیے، اور پھر آرمی چیف صاحب جو ہے یا باقی دیگر لوگوں نے جو ان کے جوابات بھی دیے۔ اب یہ چیزیں کنفرم اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ان کی کوئی باقاعدہ کوئی ویڈیو وغیرہ موجود نہیں ہے، کہ یا ہو سکتا ہے وہاں پہ کیمرے الاؤ نہ کیے گئے ہوں اور وہ منظر جو ہے وہ سارے وہ باہر نہیں آئے ہوں، صرف جو ہے صحافیوں کی زبانی یا کچھ اور اڑتی جو خبریں وہاں سے آئی ہیں تو وہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ اب اسی بارے میں جو ہے وہ نجم سیٹھی جو ہے وہ بھی کافی باخبر صحافی ہے، وہ اپنے ایک پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ بات سنیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس الیکشن میں کس طبقے کا یا کس گروپ کا یا کس سیکشن آف دا پاپولیشن کا سب سے اہم رول ہے آگے؟ یوتھ جو ہے، جو کہ آل سرویز دکھا رہے ہیں کہ یوتھ کی جو انکلینیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ اس میں تو اب کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ اگر 100 یوتھ ہے تو اس میں سے 70 یوتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ انہیں زیادہ تاریخ کا اتنا نہیں پتا، انہیں وہی پتا ہے جو کہ انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں جب سے وہ ووٹنگ ایج پہ آئے ان کو پتہ لگا ہے، اور وہی ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا جس میں بائی دی وے اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول رہا ہے کہ یہ سارے پرانے لوگ ہیں، 30 سال سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چور ہیں۔ یہ بائی دی وے آئیڈیالوجی جو ہے نا، یہ میڈیا کے اندر اور ٹریننگ کے اندر بھی چلتی ہے۔ تو ہمارا جو یوتھ ہے اس کو تو پتہ نہیں پرانی تاریخ کیا ہے، تو اسی لیے عمران خان صاحب کو تیار کیا گیا اور ان کو پھر لایا گیا۔ تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یوتھ از ویری امپورٹنٹ، مگر اب ہوا یہ ہے کہ جس یوتھ کو آپ نے تیار کیا تھا عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اب وہ یوتھ آپ کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کوئی یو ٹرن لے کے اس یوتھ کو سمجھایا جائے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، ہم تو وہی محب الوطن فوج ہے جو پہلے تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی انٹرونشنز کرتے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ان کو اس کو تھوڑا بہت یہ بھی کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کے ذہن میں وہ بھی دور کی جائیں، بیکاز سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا زخم لگا ہے یہ ساری عمران خان کی تحریک میں، وہ فوج کو لگا ہے۔ جتنی فوج کو گالی عمران خان کے پی ٹی آئی والوں نے دی ہے وہ کسی نے آج تک نہیں دی، ہمت ہی نہیں تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے فوج کے حق میں بات کرتے تھے کیونکہ فوج عمران خان کے ساتھ تھی، اب کیونکہ وہ ایسے نہیں ہے تو یہ لوگ ایک قسم کے گمراہ ہو گئے، ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ فوکس کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کہ اپنے مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یا غلط فہمیاں جو ہیں اپنا موقف ہی پیش کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کر رہی نا، نون لیگ تو یہ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کر رہی، وہ تو ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فوج نے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، تو وہ پھر سوچا یہی کہ سینئر لوگ ہی آ کے انٹریکشن کریں اور اس کو طریقے کے ساتھ ینگسٹرز کو سمجھایا جائے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو مینڈیٹ ہے ان کا کہ وہ اس طرح سے انٹریکٹ کریں؟ سیٹھی صاحب، اب تم مشکل سے مشکل سوال پوچھ رہی ہو، مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے آئینی طور پہ تو فوج کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، مگر اب آئین اپنی جگہ اور حقیقت اپنی جگہ۔ حقیقت کیا ہے کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت فوج کے کندھوں پہ پاور میں آتی تھی، دوسری سیاسی جماعت بھاگتی تھی ان کے پاس، اس لیے تو حقیقت ہے نا کہ جی ہمیں لے کے آئیں، ان کو نکالیں، اور یہ آتا رہا، آئے گئے، ہر ایک میں فوج کا رول رہا ہے۔ اور تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اب ہائیبرڈ رجیم تھی عمران خان کی، سیم پیج، اور اس کے بعد اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہائیبرڈ پلس ہونے جا رہی ہے، دراصل ہائیبرڈ رجیم ہمیشہ ہی تھی، زیادہ یا کم، کہیں کبھی کم تھی، کبھی زیادہ تھی، ڈیپینڈ کرتا تھا کہ پرائم منسٹر کون ہے اور آرمی چیف کون ہے، ٹھیک۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ سچویشن ایکچولی کافی گمبھیر ہے، اکنامک کرائسس ہے، اور سیاسی طور پہ اب کوئی بھی ایسی جماعت نہیں رہی جو کہ میجورٹی آن اٹس اون لے سکتی ہے، اور اچھے خاصے سینٹر کے اور پروونسز کے ایشوز بنے ہوئے ہیں، پروونسز اور لوکل گورنمنٹ کے ایشوز بنے ہوئے ہیں، اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، تو اس لیے فوج ظاہر ہے ایز دی ڈیفینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، اب انہوں نے کہا جی آئین اپنی جگہ پہ پر حقیقت اپنی جگہ پہ، ہم انٹروین کرتے ہیں، اور ایکچولی وہ انٹروین تو کب سے کر رہے ہیں، تو ان کا آئینی طور پہ کوئی انٹروینشن کا جواز نہیں ہے، نہ ہی ان کا حق ہے۔ they have to stay in the barracks and they have to obey the prime minister's orders۔ مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے خود ان کے پاس جاتے ہیں کہ آرڈر کیا ہے، تو حقیقت کو اب اگر سامنے رکھیں تو یہی پھر آپ سمجھیں کہ
پہلے ہائیبرڈ تھی، پھر ہائیبرڈ پلس، اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ہائیبرڈ ڈبل پلس یا پلس پلس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہاں ہائیبرڈ پلس پلس کی طرف جا رہے ہیں. وہ آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتیں انہی کے پاس جاتی ہیں. میں نے سوال اصل میں اس لیے کیا کہ باجوہ صاحب جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے نا، تو مجھے لگا کہ واقعی پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بیک ڈور سے آ رہے ہیں، کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، تو یہ سارے سوالوں کے جواب آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھے. اس میں جو ملٹیپل ایشوز کے اوپر کوشچننگ کی گئی ہے میڈیا میں، جس طرح سے رپورٹ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے جو آرمی چیف سے سوال کیے گئے اور انہوں نے جو خطاب کیا اس میں؟ سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ اگلا دور جو آ رہا ہے اس میں آرمی چیف اور فوج کی طرف سے سیریس قسم کی ایڈوائس دی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ سیاستدانوں کو ایک رخ پہ لگایا جائے اور کسی قسم کی یونٹی کریٹ کی جائے اور یہ لڑائی جھگڑے بند کیے جائیں، اور تاکہ ملک جو اگلے 4-5 سال کسی سٹیبل طریقے سے چل سکے. مگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز آزاد ہوتے، جو کہ نہیں ہوں گے، اس میں تو کوئی اب شک ہی نہیں ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ 2018 میں بھی آزاد نہیں تھے. میرے لحاظ سے تو صرف 2 دفعہ اس ملک میں آزاد الیکشنز ہوئے ہیں. ایک تو 2013 میں ہوئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی تھی کہ یہ بالکل آزاد الیکشن سے، خواہ عمران خان صاحب لگے ہوئے تھے کہ نہیں ہے، مگر ایسی بات نہیں تھی. اور پھر 1970 میں آزاد ہوئے جس کا آپ نے نتائج دیکھ ہی لیے. تو اب اگر اس طریقے کے یہ الیکشنز ہوں تو میسو کنفیوژن ہوگی، بیکاز انہوں نے 2018 میں جو کیا اس کو اب ریورس کرنے جا رہے ہیں. اچھا، پہلے عمران خان کو رک کر کے لے کے آئے، اب رک کر کے نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں. اس میں تو اب دو رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری ٹرکی سچویشن، بیکاز یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ اوور آل میجورٹی مل جائے. وہ کوشش بالکل ہوگی ان کی، پاپولر بھی ہیں اب سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پولز آ رہے ہیں کہ وہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں پنجاب میں اسپیشلی، اور یہی بیٹل گراؤنڈ تو پنجاب ہی ہے. مگر بہت سے اس میں ifs and buts ہیں، اور وہ ifs and buts یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے، یہ جو بیٹ لے چھین لیا گیا ہے اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، انڈیپینڈنس رہیں گے انڈیپینڈنٹ ایس پی ٹی آئی پارٹی یا الگ ہو کے کہیں اور چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں اب آپ آگے دیکھنے والی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ہاؤ دا نمبرز فال اینڈ واٹ ہیپنز ایونچولی، کس قسم کی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر کھینچتائی کیسے ہوگی، کون کیا مانگے گا کیا نہیں مانگے گا. آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا عائشہ کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے پریزیڈنسی میں بٹھائیں اور بلاول کو پرائم منسٹر بٹھائیں. ٹھیک ہے، ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا ہوگا اور چیف منسٹر پنجاب بھی نون لیگ کا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، فرمائشی لسٹ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اچھا، لیکن یہ جو امپیکٹ ہوگا ان انٹریکشنز کا کہ یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی، آپ نے کہا یوتھ ووٹر جو ہے وہ مائل ہے پی ٹی آئی کی طرف، کیا ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں جس طریقے سے وہ اینکر جو خاتون ہیں اور یہ ان کا پروگرام ہے نجم سیٹھی کے ساتھ، تو وہ جو سوال کر رہی ہیں بڑے کچھ عجیب و غریب سوال بھی انہوں نے کیے کہ کیا ان جو آرمی افیشلز ہیں کیا ان کو آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے عوام کے ساتھ گھل مل کے کوئی بات چیت کر سکے. تو اس پہ پھر نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ جان کی امان پاتے ہوئے کچھ جواب دے رہے ہیں کہ جی آپ مجھے کیوں مروا رہی ہیں یا کیوں اس طرح کی باتیں مجھ سے کہلوا رہی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بری لگے. تو ناظرین کرام اس طرح کا خوف آپ کو نظر آتا ہے، یعنی یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے جو ہیں وہ سرحدوں کے رکھوالے ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے آئینی کام کرتے رہیں گے تو یہ جو ہے ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے رہیں گے. لیکن جب آئین سے آگے چلے جائیں گے یہ تو پھر ظاہر ہے وہ ہر ایک آدمی پھر وہ سوال بھی اٹھاتا ہے جس طرح اس اینکر نے بھی پوچھا سوال. اس کے علاوہ جو ہے نجم سیٹھی نے اور بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ بتائیں کہ جی یوتھ جو ہے، اور نجم سیٹھی نے بڑا ببانگ دول یہ کہا کہ جی 70% جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اب جو جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا چاہے باقی دیگر لوگ ہوں، تو ان کا جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں اس بات پہ
کہ یوتھ جو ہے اس کو انگیج کیا جائے. تو یہ جو آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کا یہ جو انٹریکشن تھا یوتھ کے ساتھ، اب کالجز میں لوگ جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں لوگ جا رہے ہیں، جیسے وہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں میں، اور مجھے لگتا ہی ہے ناظرین کرام کہ کاکڑ صاحب کو بھی خصوصی ہدایات ہوتی ہیں کہ جی آپ یونیورسٹیوں میں جائیں اور جو ہے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں. تو ورنہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کاکڑ صاحب کو کوئی بےعزتی کروانے کا شوق ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کاکڑ صاحب جو ہے وہ پھر وہاں سے بخیر و عافیت پھر واپس نہیں آتے، یعنی کوئی نہ کوئی میڈیا پہ خبر ضرور بنتی ہے جو وہ یوتھ کے ساتھ جو انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو آرمی چیف صاحب جو ہے باقی دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے جو انٹریکشن کیا یوتھ کے ساتھ، اور سنا یہ ہے کہ کافی سخت سوالات بھی کیے گئے لوگوں کی طرف سے، اور پھر جوابات بھی ان کے دیے گئے، اور آرمی چیف صاحب جو ہے وہ انہوں نے جوابات دیے. باقی جو صحافی ہیں، دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، ان کی زبانی ہمیں پتہ چلا. تو ناظرین کرام یہ ایک ویڈیو تھی آپ سے شیئر کی، اور امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.